رمضان ٹرانسمیشن کے خصوصی سیگمنٹ قصص الانبیاء کی جانب میرے ساتھ پروفیسر احمد حماد موجود ہیں. دیکھتے ہیں آج وہ ہمارے لیے کون سے پیغمبر یا نبی کا واقعہ لے کے آئے ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قصص الانبیاء کے سلسلے میں ہم نے اب تک سیدنا اسماعیل علیہ السلام تک بات کی ہے, اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ جو سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد جو اہم ترین انبیاء کرام ہیں ہم نے ان سب پہ بات کی. سیدنا نوح علیہ السلام تک بات کی, بیچ میں 2 انبیاء کا ذکر کیا ہم نے, حضرت شیث علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, اور نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام تک ہم نے 2 اور اہم لوگوں کا ذکر کیا تھا, حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ہم نے 3 پروگرام کیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ابو الانبیاء ہیں اور آپ بنی اسرائیل کے بھی جد امجد ہیں, بنی اسرائیل کے. اور بنی اسرائیل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کم از کم 3500 یعنی 3500 انبیاء ان میں بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے, تو اس لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہیں یہ بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل جو ہے وہ دراصل سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ اسرائیل ہے, اور ان کے جو آگے بیٹے ہیں وہ سارے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ سیدنا اسحاق علیہ السلام ہیں, جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں. تو اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ ہم نے زیادہ ایپیسوڈز پہ کیا, تو ہم نے 3 میں کیا. اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس ایپیسوڈ کی آخری, یعنی وہ جو لڑی تھی آخری ایپیسوڈ اس کا سیدنا اسماعیل علیہ السلام پہ تھا. آج ہم سیدنا اسحاق علیہ السلام پہ بات کریں گے. یہ سارا ہی میں نے تمہید اس لیے آپ کے سامنے پیش کی کہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ ایک باقاعدہ لڑی میں پروئے ہوئے ہیں. ہم نے قصص الانبیاء کا جب آغاز کیا تھا تو ہم نے آپ کے سامنے ایک مدعا بیان کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس کو ایک ترتیب وار سلسلہ وار لے کے چلیں گے. تو سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بارے میں آج ہم تفصیل سے بات کریں گے. سیدنا اسحاق علیہ السلام کا نام, سب سے پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے نام کا مطلب کیا ہے. دراصل عبرانی زبان کا لفظ ہے زحاق, جس سے کہ عربی میں زحاق اور زحق اور تضحیق اور مزکہ اور یہ سارے الفاظ اسی مادے سے بنتے ہیں. تو اس کا مقصد ہوتا ہے مسکرانے والا, یعنی معنی ہوتا ہے اس لفظ کا مسکرانے والا, دا اسمائلنگ پرسن. تو اب اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. بیک گراؤنڈ اس کا بڑا دلچسپ ہے, وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 100 سال کو پہنچی تو آپ کو فرشتوں نے یہ بتایا کہ ہم ایک خوشخبری لے کے آئے ہیں آپ کے لیے. تو تب سیدہ سارہ جو سلام علیہا, ان کی عمر بھی ظاہر ہے بہت زیادہ تھی 90s میں. تو جب فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو کہ سیدہ سارہ کے بطن سے ہوگا, یاد رہے کہ سیدہ سارہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں تھی, بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی, لیکن وہ سیدہ ہاجرہ سلام علیہا کے بطن سے تھی, جو کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں جن کا ہم نے ذکر خیر کیا تھا پچھلی ایپیسوڈ میں. تو یہ جو اسحاق علیہ السلام کا جب خوشخبری سنی تو آپ مسکرائیں تھوڑا سا. اس مسکراہٹ کی بنیاد پر زحاق یا اسحاق ان کو کہا جاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آئزک بھی اسی مادے سے یہ لفظ نکلا ہے, یعنی ہم سیدنا اسحاق علیہ السلام کو جو دیگر کتب ہے اس میں آئزک بھی کہا جاتا ہے. اور آئزک نیوٹن کا آپ نے ذکر سنا ہوگا, بہت مشہور سائنسدان تھے جنہوں نے کشش ثقل وغیرہ پہ کام کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چونکہ بنی اسرائیل کے جو ہیں جو جہاں سے آغاز ہوتا ہے بنی اسرائیل کا سیدنا یعقوب علیہ السلام, آپ ان کے والد گرامی ہیں, لہٰذا یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. ایک تو میں نے آپ کو اس کے نام کا مطلب آپ کے سامنے پیش کیا. دوسرا ایک اور بات ضمناً عرض کی کہ فرشتوں نے آ کے خوشخبری دی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو. اب یہ پورا واقعہ سنیے. فرشتے آئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس, اور آپ نوجوانوں کی شکل میں آئے, انسانوں کی شکل میں آئے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے. آپ نے کہیں سے بھنا ہوا بچڑا یہ حاصل کیا. آپ کی جو مہمان نوازی کے چرچے بہت عام تھے, تو آپ کہا جاتا ہے کہ کھانا اکیلے کھاتے ہی نہیں تھے, لہٰذا بھنا ہوا بچڑا مہمانوں کے سامنے پیش کیا گیا. اب مہمان جو تھے وہ ظاہر ہے فرشتے تھے, وہ انسان نہیں تھے, لہٰذا انہوں نے ہاتھ نہ لگایا. تو یہ سارا واقعہ قرآن کریم میں ہے. اچھا, ہاتھ نہیں لگایا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک وہ ہوتا ہے نا الرٹ سا جاری ہو گیا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ میرے لائے ہوئے کھانے کو, پیش کیے ہوئے کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے. اچھا, اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو دشمن ہوتے تھے بالعموم جب وہ مہمان کی صورت میں آتے تھے تو وہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے, کیونکہ ہاتھ لگانے سے یعنی کھانے سے کیا ہوتا تھا کہ نمک آپ کے جسم میں چلا جاتا تھا تو آپ بن جاتے تھے نمک خوار.
تو جس کا نمک کھایا ہو آپ اس کے خلاف بھی جنگ نہیں کرتے. تو اس لیے یہ دشمن جو ہوتے تھے, دشمن یہ کام نہیں کرتے تھے. تو ایک شک سا گزرا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کہ یہ کہیں وہ نہ ہوں, دشمن نہ ہوں. تو اس پر فرشتوں نے یہ کہا کہ جناب آپ فکر نہ کریں, ہم فرشتے ہیں, ہم انسان کے روپ میں آئے ہیں اور ہم آپ کو 2 باتیں بتانے آئے ہیں. ایک بات تو یہ کہ ہم جا رہے ہیں فلاں وادی میں, سدوم کی وادی, وہاں عذاب کا حکم ہے, ہم ان کو عذاب دینے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ ایک اور بات ہوتی ہے کہ جب یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا کہ یہ تو وہ والی بستی ہے جہاں پہ لوط علیہ السلام ہے. لوط علیہ السلام کون تھے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. تو وہاں پہ نبی بنا کے مبعوث کیے گئے اور آپ نے اپنی قوم کو بہت بلایا, توحید کی طرف بلایا, وحدت کی طرف, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے نا عبودیت کی طرف بلایا. اچھا, اس کا ذکر ہم اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور آپ کی قوم پر پھر کس طرح کا عذاب آیا. بہرحال جب آپ نے یہ سنا تو آپ پریشان ہو گئے کہ اچھا وہاں پہ تو میرا بھتیجا بھی ہے. ویسے بھی نبی بڑے شفیق, اور آپ نے دیکھا کہ کتنے جو انبیاء میں جو بہترین خصوصیات پائی جاتی تھیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پائی جاتی تھیں. اسی لیے آپ ہی کو زیبا ہے ابو الانبیاء بننا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی محبت سے اور بڑے احترام سے آپ کا ذکر کرتے تھے. تو بہرحال جب آپ نے فرشتوں سے سنا کہ ادھر وہ عذاب کا حکم آ چکا ہے تو آپ نے یہ کہا کہ اچھا اگر اس بستی میں سے 50 لوگ ایمان والے ہوئے تو پھر بھی عذاب آئے گا. تو پھر انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ نہیں پھر نہیں آئے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ 40 والے, پھر بھی نہیں آئے گا. پھر حتیٰ کہ کرتے کرتے یعنی قرآن حکیم میں جو لفظ ہے وہ ہے مجادلہ, یعنی باقاعدہ جھگڑا کیا اپنی قوم سے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم میں حریص کا لفظ ہے نا, حریص اس سینس میں کہ امت کے لیے حریص تھے, یعنی امت کے لیے زیادہ سے زیادہ بخشش مانگنے والے, زیادہ سے زیادہ رعایتیں مانگنے والے تھے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کا سن کے زیادہ سے زیادہ یہ رعایت لینا چاہ رہے تھے کہ کم سے کم لوگ عذاب کا شکار ہوں. تو جب فرشتوں نے بتا دیا کہ جناب نہیں اب تو کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا سوائے لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کے, تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ جو جیسے تھا اس کو ایز اٹ از قبول کیا. دوسرا ظاہرہ اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا واقعہ اسی سٹنگ میں, اسی نشست میں جو دوسری اہم بات ہوئی وہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری والی بات ہوئی, وہ ہم نے شروع میں ہی ذکر کر دیا ہے. اچھا, خوشخبری سن کر سیدہ سارہ مسکرائیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ مزید یہ بات ہوئی کہ صرف اسحاق ہی نہیں, آپ کو یعقوب علیہ السلام بھی ملیں گے. تو یعقوب علیہ السلام چونکہ اسحاق کے بعد عقب میں آپ کا ذکر ہوتا ہے تو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یعقوب ہے. دوسرا یعقوب علیہ السلام کے نام کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسحاق علیہ السلام کی شادی اپنے بھتیجے کی بیٹی ربکا یا ربیکہ نام تو بڑا معروف ہے آج کل, تو ان سے کر دی تو آپ کے بطن سے 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے. ایک بیٹے کا نام تھا عیسو اور ایک بیٹے کا نام رکھا گیا یعقوب, عقب میں یعنی بعد میں آنے والا. جڑواں میں بھی تو تقدیم و تاخیر ہوتی ہے نا, تو بعد میں جو بیٹا پیدا ہوا. تو جب یہ بیٹے پیدا ہوئے تو ان کو نبوت ملی اور ان کی آگے اولاد, انہی کا نام اسرائیل رکھا گیا. یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل رکھا گیا. اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اسرا اس اسیر سے, غلام سے, یعنی اور ایل جو ہوتا ہے وہ حضرت ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے انہوں نے فرمایا کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ایل جو ہے یہ آپ کو بیتل اور جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, ان تمام فرشتوں میں آپ کو یہ ایل جو لفظ ہے یہ اللہ کو کہا جاتا ہے عبرانی زبان میں, جو عربی زبان میں اللہ کے طور پہ آتا ہے. تو بیتل یعنی بیت اللہ. اسی طرح یہ جو اسرائیل ہے, اسرا کا مطلب اسیر, بندہ, غلام یا عبد. تو آگے ایل یعنی اگر ہم اسرائیل کا عربی ترجمہ کریں گے تو یہ بنے گا عبداللہ. اچھا, یہاں سے بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے. تو پھر اسماعیل کا مطلب کیا ہوا؟ اسماعیل ہے ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے دعا مانگتے تھے, تو جب اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سن لی, یعنی وہ جو دعا ہے سما, اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو سما کے عمل سے گزار لیا, تو اس سے پھر اسماعیل یعنی اللہ نے سننے کے بعد جو عطا کیا ہے وہ اسماعیل ہے.
تو بنی اسماعیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو پیدائش ہوئی، اور بنی اسرائیل سے آگے متعدد انبیاء، جس میں کہ برگزیدہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے جو بزرگ ترین انبیاء ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں۔ آخری بات جاتے جاتے آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ ذبیح اللہ کون ہے، اس پر یہودیوں کا یہ ہے کہ یہ ذبیح اللہ جو ہیں یہ اسحاق علیہ السلام ہے، ہمارا استدلال یہ ہے مسلمانوں کا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو ایک دلچسپ بات یہ تفسیر ابن کثیر نے لکھی ہوئی، انہوں نے ایک بتایا کہ ہارون رشید کے زمانے کی بات ہے، عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ ایک یہودی عالم مسلمان ہو گیا، تو آپ نے پوچھا کہ سچی بات بتاؤ کہ ذبیح اللہ کون ہے، اب تم بتاؤ چونکہ اب تم مسلمان ہو گئے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، یہودی صرف نفرت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں عربیوں سے، بنی اسماعیل سے، اس لیے انہوں نے یہ والا جو اعزاز ہے یہ اپنے تک رکھنے کے لیے یہ والا اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہتے ہیں، در حقیقت یہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہے۔ تو یہ جناب آج آپ کے سامنے اسحاق علیہ السلام پر کچھ گفتگو ہوئی، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھیں گے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ سارا۔